الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا دویدہ پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا دویدہ پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں نے دا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا دویدہ پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں نے دا پیاں تسا جانو تے جانن جگیرا گدی وینداں ہاں دو گز دیاں لیراں تسا جانو تے جانن جگیرا گدی وینداں ہاں دو گز دیاں لیراں دیکھو کوئی شے نچے دا پیاں فانی دنیا دویدہ پیاں دیکھو کوئی شے نچے دا پیاں فانی دنیا دویدہ پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا دویدہ پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میں نے دا پیاں ساری عمرہ میں دنیا کمائی ہے مرد ویلے نہ کم میڈ آئی ہے ساری عمرہ میں دنیا کمائی ہے
مرد ویلے نہ کم میڈ آئی ہے ایو ول اے آدھا پیاں فانی دنیا دویں دا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا دویں دا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میرے دا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو اے امانت میرے دا پیاں اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا اور حضور پر نور نور مجسم شفیع معشر محبوب دل پر احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات ببرکات اتے اپنی محبتاں اور اپنی عقیدہ دے نظرانے عرض کرن تو بعد میرے بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں تھانو پتہ ہے اور جس نیک مقصد واسطے تساں تے میں جمع تھائے ہیں اس مرحوم مغفور محمد رمضان زرگر اس دار فنا تو دار بقا دی طرف ریلت فرما گئی ہے دعائے کہ خالق کائنات مالک رب لم یزل مرحوم مغفور دے سابقہ صغیر کبیر گناہ معاف فرماوے اور مالک حقیقی اس نو قبر دے عذاب کو نو اور محشر دے عذاب کو نو محفوظ فرماوے برادران اسلام خالق کائنات مالک رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنے بندہ نو درس دیندا ہے اپنے بندہ نو پیغام دیندا ہے وہ پیغام صرف اج واسطے نہیں وہ پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے اقدس تک مخصوص نہیں بلکہ قیامت دی صبح تک جتنے بھی لوگ آندے راسن اور امت محمدیہ دے وچ شامل تھیندے راسن انہاں واسطے اے درس ہے انہاں واسطے اے پیغام ہے جرن او قرآن چاہ کے پڑھ سن قرآن دی تلاوت کرے سن قرآن دے تراجم اور اس دے مفاہیم نو سمجھے سن تو انہاں نو اے درس مل سی انہاں نو اے پیغام مل سی یا انسان آخرت دی تیاری کرو آئے لوگو آخرت دی تیاری کرو خالق کائنات مالک رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید دی وچ ارشاد فرمیدا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آ ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آ ایمان والو اللہ سے ڈرو اگا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر جان ہر نفس ہر انسان نظارہ کرے کہ کل قیامت واسطے اس نے کیا تیار کیتے قبر واسطے اس نے کیا تیار کیتے مستقبل واسطے اس نے کیا تیار کیتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر جان ہر نفس یہ نظارہ کرے کہ کل واسطے اس نے کیا تیار کیتے اور آخرت واسطے اس نے کیا تیار کیتا ہے قبر واسطے اس نے کیا تیار کیتا ہے اے انسان نو درس ہے اے انسان نو پیغام ہے اے حقیقتاً اے مالک حقیقی دا یہ پیغام ہے کہ اے انسان کل واسطے تینے کیا تیار کیتا ہے انسان اپنا مستقبل بناونا واسطے انسان اپنا مستقبل بناونا واسطے انسان کتنا اوکھا تھیندا ہے اپنی آل اولاد واسطے انسان کتنا مشکلہ برداشت کرتا ہے لیکن خالق کائنات فرمیدہ بھی ہے اس اپنے مستقبل نو سوار اس آخرت نو سوار اس قبر نو سوار اس اندھیری کوٹھری نو سوار اس میدان محشر نو سوار جس میدان محشر دیوچ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے محمد مصطفیٰ تک
اور محمد مصطفیٰ تو لے کے قیامت دی صبح تک سارے انسان جمع ہو سن، سارے انسان اکٹھے ہو سن، اور کوئی کسی دا سہارا نہ ہو سی، ہر کسی نو اپنا خیال ہو سی، کوئی اپنے باپ دا سہارا نہ بن سی، باپ اپنے بیٹے دا سہارا نہ بن سی، دوست دا سہارا نہ بن سی، ہر کوئی افرا تفری دے عالم دے اندر ہو سی، اور اس دی خواہش ہو سی کہ میری آج نیکیاں زیادیاں ہوئے نہا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نو آج اعلیٰ مقام عطا کر چھوڑی۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان نو ہی کی نیکی دی قیامت تلیاڑ ضرورت ہو سی، انسان ہی کی نیکی واسطے ترسی، اور ہی کی نیکی نو انسان جمع کرے سی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی وچ پیش دی سی، اور انہاں نامہ اعمال دیاں انہاں نیکیاں دا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو بہترین اجر عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ دی وچ آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی وچ ایک بندے دا حساب و کتاب ہو سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی وچ انہاں دا حساب و کتاب ہو سن، نیکیاں جمع کیتیاں ویسن، برائیاں اکٹھیاں کیتیاں ویسن، اللہ اکبر، اس دی نیکی ہک گھٹ ویسن۔ پڑھتے رہنے ہیں نا، سنتے رہنے ہیں، سکول دیاں کتاباں دے وچ بھی اساں پڑھا ہے، حدیث دی کتب دے اندر بھی اساں پڑھا ہے، ہر بندہ سندا ہے لیکن اس دے تے عمل نہیں کریندا، اور سماعت کریندا ہے لیکن اپنے دل نال سوچیندا نہیں، اپنے ذہن نال سوچیندا نہیں کہ قیامت چلنے والے ہک نیکی دی بھی لوڑ ہو سی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمے سی اے میرا بندہ تیری ہک نیکی گھٹ گئی ہے، من میدان محشر دے وچ چکر لا، اپنی نیکیاں دے وچ ہک نیکی جمع کر تاکہ میں مالک حقیقی تینوں جنت دے وچ اعلی مقام عطا کروں۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے او بندہ میدان محشر دے وچ چکر لے سی اور سب تو پہلے اپنے ماں دے دروازے دے وچ حاضر تھی سی، ماں کول حاضر تھی سی، عرض کرے سی آیا ماں حضور صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک تو میری خدمت کریں دیا میں، اور حالت طفل جو مر تے مینوں خدمت کر کر کے پروان چڑھا ہے، جوانی دے عالم تک پہنچایا ہے، آیا ماں حضور اج مینوں میدان محشر دے وچ ایک نیکی لوڑ ہے، آیا ماں حضور مینوں نیکی عطا کر چا۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے ماں اس نوں نیکی دیون تو انکار کر دے، ماں سی اما حضور، ماں سی بیٹا، دنیا دی وچ ہور اصول ہیں، دنیا دی وچ ہور قانون ہیں، اس دی وچ دنیا دی وچ میں تیری خدمت کرنی میں ہور اصول ہیں، ہور قوانین ہیں، لیکن آج تک میں نیکی نہ دے سکا۔ اللہ اکبر، او والا اپنے والد دے دروازے تے آسی، والد نو آکسی ابا حضور مینوں نیکی دے جا، دوستاں کول ویسی، رشتہ داراں کول ویسی، سارا کول نیکی طلب کرے سی، لیکن کوئی اس نو نیکی دیون والا کون ہو سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہک نیکی واسطے انسان قیامت تک دہاڑے ترسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان حکم فرمیدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان ہر نفس نظارہ کرے کہ کل قیامت واسطے اس نے کیا تیار کیتا ہے، کل واسطے اس نے کیا تیار کیتا ہے، قبر واسطے اس نے کیا تیار کیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے سارے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے سارے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام تعلیم امت واسطے 24 گھنٹہ دے وچ میرے نبی علیہ السلام 70 بار اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کرے، 70 مرتبہ استغفار کرے اور عرض کرے یا باری تعالیٰ میں تیرے کول گناہاں دی معافی مانگدا۔ انبیاء تا پاک ہیں، انبیاء تا معصوم ہیں، اور انبیاء تا سردار تا بدرجہ اولا ہے، اور آقا علیہ السلام اپنے گناہاں دی معافی 24 گھنٹہ دے وچ ایک دہاڑ دے وچ روایات دے وچ آندے کہ 70 مرتبہ آقا علیہ السلام توبہ کریں دے ہیں، استغفار کریں دے ہیں، اور اس دے نال نال ہمیشہ میرے نبی علیہ السلام دا یہ معمول ہوتا ہے ہر روز نہیں تا دوسری دہاڑ اللہ دا محبوب التجا کرنا ہے اللہم انی
اعوذ بکا من عذاب القبر، یا اللہ تیری بارگاہ دی وچ میں التجا کرنا میرا مولا مینوں عذاب قبر تو نجات عطا فرما۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معصوم ہے، لیکن والوی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار التجا کریندا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، یا اللہ مینوں عذاب قبر تو نجات عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا کام کیتا ہے تعلیم امت واسطے کیتا ہے، سب کو درس دیون واسطے کیتا ہے، سارے تک پیغام پہنچاون واسطے کیتا ہے کہ اے میرے امتیو سن گنو میں گناہاں تو پاک ہاں، لیکن والوی میں عذاب قبر تو رب دی بارگاہ دی وچ نجات منگدا ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دی وچ التجا کرنا کہ مالک حقیقی مینوں عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت مردے نو، جس وقت میت نو فرمایا قبر دی وچ رکھا ویندا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اودے ورثاء، اودے لواحقین، اودے رشتہ دار احباب فرمایا چھوڑ کے واپس ولے آنے۔ سیاستہ دی حدیث مبارکہ ہے، اگر وہ نیکوکار ہوئے، اگر وہ پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، دنیا دی وچ اچھے اچھے عمل کرتا رہ گیا ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش تھیتا ہے۔ مشکاہ شریف دی وچ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بڑی طوالت اس حدیث مبارکہ نے کی ہے، بڑی طویل صورت دی وچ اس حدیث مبارکہ نو نقل کیتا گیا ہے کہ وہ بندہ بڑا خوش تھیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے لواحقین تے ورثاء تے اوتے خوش تھیتا ہے کہ تساں مینوں اعلیٰ مقام دے وچ چھوڑ گئے وے، اچھے مقام دے وچ چھوڑ گئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس وقت لواحقین اور ورثاء چھوڑ کے واپس آنے آنے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ کے واپس آنے پے ہوندے بندہ قبر دے وچ موجود ہوندا ہے، میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدماں دی آہٹ نو سندا ہے۔ لواحقین دے، ورثاء دے، رشتہ دار ان چھوڑ کے قبر دے وچ واپس ودے آنے ہوندے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر دے وچ او مردہ، او میت فرمایا اپنے ورثاء دے قدماں دی آہٹ نو یعنی آواز نو بھی سندا ہے۔ اتنی گالی نو فرمایا سماعت کرے دے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ترائے سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، فرمایا ترائے سوال ہوں گے، جس وقت وہ ترائے سوالہ دے جواب صحیح طریقے نال دے گندا ہے، فرمایا اس تو بعد کیا ہوندا ہے، مشکاہ شریف دی وچ آندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکوکار ہوندا ہے، پرہیزگار ہوندا ہے، متقی ہوندا ہے، جرن او سوالہ دے جواب صحیح طریقے نال دے گندا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرشتہ نو فرمائے ہے اے میرے پیارے فرشتیو تساں ایدہ سوالہ دے جواب گھنن واسطے گایا ہوئے، اے میرے پیارے فرشتیو میرے ہون اس بندے نے سوالہ دے جواب صحیح طریقے نال دے گنن، تساں ہی ہون میرے اس بندے دے خدمت گزار بنن۔ وہ فرشتے جڑے امتحان گھنن واسطے، وہ ممتحن فرشتے جڑے امتحان گھنن واسطے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچوں آئے ہیں، اور اس مردے دے سامنے آ کے سوالہ دے جواب گھدے نے، اور اس مردے نے، اس میت نے صحیح طریقے نال سوالہ دے جواب دے گھدے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہاں ممتحن فرشتہ نو فرمایا اے میرے پیارے فرشتیو میرے اس بندے دی خدمت گزار بن، وہ خدمت گزار بن ویندن۔ اگر اللہ تبارک و تعالی فرمائے فافرشوه من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، اے میرے پیارے فرشتیو جنت دے وچوں بچھونا گھناؤ، میرے بندے واسطے بچھا دے، جنت دے وچوں بچھونا گھناؤ، اور ایک روایت دے وچ آندے کہ جنت دیاں کھڑکیاں اس بندے واسطے کھول دیو، جنت دیاں کھڑکیاں، جنت دے دروازے اس بندے واسطے کھول دیتے ہوئے دن۔ فافرشوه من الجنہ، فرمایا جنت دے وچوں لباس گھناؤ، جنت دے وچوں بچھونا گھناؤ، میرے بندے واسطے بچھا دیو۔ والبسوه من الجنہ، اور میرے اس بندے نو، اس میرے متقی بندے نو جنت دا لباس پہنا دو۔ دنیا والا نے چھوٹا جیا کفن بنا کے میری بارگاہ دے وچ پہنچا گئے، یہ مال و دولت دے وہ مالک بن گئے، مال و متاع دے مالک بن گئے۔ آئے میرے پیارے فرشتیو میرے اس بندے نو اعلیٰ لباس، جنت دے وچوں اعلیٰ لباس گھناؤ، میرے بندے نو پہنا دیو۔
وفتح له بابا الى الجنہ، اور میرے بندے واسطے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دے، جنت دے دروازے کھول دے۔ اس بندے نو بچھونا بھی عطا کیتا ویندا ہے، اور اس بندے متقی اور پرہیزگار بندے نو لباس بھی عطا کیتا ویندا ہے، اور اس بندے نو جنت دیاں کھڑکیاں کھول کے اور اعلی مقام اس نو عطا کیتا ویندا ہے۔ دعا کرو کہ خالق کی کائنات تھوڑے تے میری قبر نو سوارے چا، دعا کرو کہ مالک کی حقیقی مرحوم مغفور محمد رمضان زرگر دے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس نو قبر دے وچ اعلی مقام عطا کرے۔ فرمایا اس بندے نو قبر دے وچ اعلی لباس اور اعلی اس نو بچھونا عطا کیتا ویندا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر جنت دے باغاں دے وچ باغ ہے یا دوزخ دے گڑھاں دے وچ گڑھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طریقے نال ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں جس بندے نے اچھے عمل کیتے نے، اس بندے نے چنگے عمل کیتے نے، اس بندے واسطے قبر جنت دے باغاں دے وچ باغ ہے، اور جس بندے نے برے عمل کیتے نے فرمایا اس بندے واسطے قبر جڑی ہے دوزخ دے گڑھاں دے وچ گڑھا ہے۔ اس واسطے اپنی قبر نو سوارو، اپنے مستقبل دے متعلق سوچو، اپنی آخرت دے متعلق سوچو۔ انسان ساری دیہاڑ اپنے مستقبل دے متعلق سوچیندا ہے کہ میری جوانی والے جڑے لمحات ہیں وہ ٹھیک ہوئے، بڑھاپے والے لمحات ٹھیک ہوئے۔ اس مستقبل دے متعلق سوچو، اس آخرت دے متعلق سوچو، اس میدان معاشر دی تیاری کرو۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات مالک رب لم یزل مرحوم مغفور دے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی قبر دے وچ اس نو راحت اور سکون عطا فرماوے، اور خالق حقیقی مالک رب لم یزل اس نو قبر اس دی قبر نو جنت دے باغاں دے وچوں باغ بنا چھوڑے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آخری اعلان سماعت فرما گئے مرحوم مغفور نے تھوڑے سامنے زندگی دے چند لمحات گزارے۔ میں کل بھی اعلان کیتا ہے مرحوم مغفور نے زندگی دے چند لمحات تھوڑے سامنے بسر کی دن گزاریں۔ اگر اس کو کوئی غلطی تھی گئی ہوئے، کوئی کوتاہی تھی گئی ہوئے، وہ دے وہ رساد طرف ملانے کہ اس نے اللہ اور دے رسول دی رضا دی خاطر معاف کر چھوڑے سو۔ اگر کسی دا دیونا گھرنا لین دین ہوئے، اس دا کاروبار ہے، وہ دا کاروبار ہے، اور کافی عرصے تو ماشاءاللہ وہ کاروبار کریں دا بھی آئی۔ اگر کسی دا دیونا گھرنا ہوئے تو وہ دے محمد اسماعیل بھی موجود ہے، اور اس دا بیٹا بھی حافظ قرآن وہ بھی موجود ہے، اس کو جڑا ہے اپنا یہ معاملہ طے کر کے سو۔ وما توفیق الا باللہ۔